یہ بتائیے کہ آپ بذات خود اور ہمارے جو پاور سٹرکچر میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو شکار سمجھا جا رہا ہے یا شکاری سمجھا جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وکٹم بلیمنگ کا بھی تو سلسلہ ہوتا ہے نا، شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ تم وہاں گئے تھے اس لیے تم قتل ہو گئے، چونکہ تم وہاں گئے تھے اس لیے تم اغوا ہو گئے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ اصل میں اتنی وہ تحقیق کا سوال کرتے ہیں کہ ذہن میں بہت سی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ آپ کو اس کا وہ دے، اجر دے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، حکومتیں جو ہوتی ہیں، حکومت جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں پر پیچھے ہٹنا کی سوچ نہیں ہوتی، اور جہاں پہ طاقت نہیں ہوتی وہاں حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ادارہ جاتی جو رویے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت جو کوئی ہے طاقت میں، جتنا ہے طاقت میں، اس کو برداشت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو عوام کی طاقت پہ ریلائے کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنا چاہیے، اور ٹکراؤ سے آج بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹکراؤ کی طرف لے جانا شروع کی۔ مثلاً وہ کون لوگ ہیں؟ مطلب اشارہ تو بہت سارے لوگوں کی طرف کیا جاتا ہے، مطلب اشارے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جو ٹکراؤ کی طرف لے جانا، نام نہیں کوئی لیتا۔ وہ ٹکراؤ چاہے گا جو کہے گا آگ لگا دو، وہ ٹکراؤ چاہے گا جو کہے گا مار دو، جلوس نکال دو۔ اس وقت پی ٹی آئی نے ساروں کا جلوس نکال دیا۔ اب انہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ سیاسی مہم جوئی کریں، وہ پارلیمنٹ میں مہم جوئی کریں، وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کو انگیج کر کے مہم جوئی کریں، وہ سیاست کریں جو سیاست ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں ہوا کرتی تھی، اور حبیب صاحب سے زیادہ اس سیاست کو کوئی نہیں تاریخی طور پہ جانتا۔ درانی صاحب پھر آپ ان لوگوں کو کہاں رکھتے ہیں جو یہ شرائط پیش کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے 10 حلقے کھولیں، ہم سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور احتجاج کی اجازت دیں، ان لوگوں کو کہاں ریٹ کرتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ورکر کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے، ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں، وہ رکھنا ان کا حق ہے۔ آگے چلنے کا طریقہ اس وقت دیکھیں، اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا معیشت اکانومی کا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت کو تو چلا سکتا ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو تنخواہیں دے سکتا ہے، ملک کو نہیں چلا سکتا۔ اس وقت جن کی حکومت بنی ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات پہ چل کے حکومت نہیں چلا سکتے، انہیں ایس آئی ایف سی کی ہدایات پہ چلنا پڑے گا۔ اس وقت ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کی انکم میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایران سے گیس پائپ لائن لانی پڑے گی، آپ کو افغانستان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا، آپ کو ملک کے لیے مطلب وہ گیس اور وہ تیل جو انڈیا لے سکتا ہے پاکستان نہیں لے سکتا، اس لیے کوئی چاہتا ہے کہ ہم نہ لیں اور ہم اس کے اوپر چلنے پہ مجبور ہیں۔ ہمیں جو سی پیک ہے اس کو چلانا پڑے گا۔ ہم اگر کسی کے کہنے پہ سی پیک کو روک دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس وقت اگر آپ نے عوام کو مہنگائی سے نجات دینی ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ملک کی ترقی کے فیصلے کرنے پڑیں گے، ذاتی مفادات سے آگے جانا پڑے گا۔ یعنی ماضی کو بھولنا پڑے گا، ماضی کی ساری باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا پڑے گا، تو پھر یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا نا درانی صاحب، یہ تو پھر دونوں طرف سے کرنا پڑے گا نا۔ ماضی کو سب طرف سے یہی کرنا پڑے گا، لیکن ماضی کو یاد دیکھیں، ماضی کے 2 خاندانوں نے، ٹھیک ہے نا جی، 52 سال تک اس ملک میں حکمرانی کی ہے، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان خطے میں ایک نادر نمونہ بن چکا ہے کہ اتنا معاشی طور پہ تباہ حال اور کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ افغانستان سے بھی زیادہ تباہ حال جس ملک کی معیشت ہو، اس ملک کا اعزاز آپ کس کو دیں گے؟ انہی کو دیں گے نا جو اس عرصے میں اقتدار میں رہے، خواہ وہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ اس لحاظ سے وہ خاندان جنہوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، ان سے ہٹتے ہوئے اس ملک کو چلانے کے خواہش مند عوام ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو وہ لیڈرشپ چاہیے جو ملک کے مفاد میں سوچ سکے، جو ملک کے سرمایہ کو ملک میں لانے کے لیے اور ملک کے سرمایہ کو ملک کے رکھنے کے لیے کام کرے، نہ کہ ملک سے باہر لے جا کے اپنی جائیدادیں بنانے کی۔ تو درانی صاحب یہ بتائیے گا وہ مقدمات ختم